ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام صنم ہے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اماں ابا کو بھیک مانگتے دیکھا۔ میں نے بھی اماں ابا کے ساتھ گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگنا جلد ہی شروع کر دی تھی۔ گاؤں کے بچے ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ مجھے یہ سب شروع میں ہی اچھا نہ لگتا تھا۔ پھر جب میں 11 سال کی ہوئی تو اور بھی زیادہ شرم آنے لگی کہ بھیک مانگتے ہوئے حدت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام پر نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگی، بیٹی، ہمارا معاشرہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو ہے کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ پھر بھی امی نے میرا احساس کرتے ہوئے ساری بات ابو کو بتائی تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم گھروں میں برتن وغیرہ دھو لیا کرنا، اب تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں امی ابو کی شکر گزار تھی۔ امی کہتی تھیں کہ صنم، اگر تم ایسا کرو گی تو کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ ابو کہتے کہ اسے ایسے ہی رہنے دو، وقت گزرتا جائے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں 16 سال کی ہوئی تو ایک دن جھونپڑی میں کام کر رہی تھی کہ ایک گیند آ کر گری۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، آپ نے یہاں گیند تو نہیں دیکھی؟ بہرحال اس کی گیند میں نے اسے دے تو دی، لیکن وہ میرا دل بھی لے گیا۔ ایک دن میں پانی بھرنے جا رہی تھی کہ میری اس سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ یوں ہماری جان پہچان ہو گئی۔ اب وہ بھی میرا انتظار کرتا۔ ہم کبھی کبھی پیچھے والے گراؤنڈ میں مل لیا کرتے۔ اس نے کہا، میرا نام رانا منیب ہے، ہم گاؤں کے بڑے لوگ ہیں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے لگتا ہے کہ میرے دل کی منزل تم ہی ہو۔ میں نے کہا، منیب، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم فقیر ہیں، گلیوں میں مانگنے والے، کہاں تم اور کہاں ہم۔ منیب کہنے لگا، ایسا نہ کہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ ایک دن آئے گا کہ تمہیں میرے پیار پر فخر ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا آپ تمہیں سونپ دوں تو مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی سے اتنا پیار کیا تھا، وہ بھی میرے پیار میں کھویا ہوا تھا۔ ہم لوگ روزانہ ملاقاتیں کرتے۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا اور کہتا، ایک دن تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ وقت گزرتا رہا۔ ہمارے ملنے کا وقت اب رات کے وقت ہوتا تھا۔ میں گھر والوں کے سوتے ہی پچھلے گراؤنڈ کی طرف چلی جاتی جہاں منیب میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہمارا یوں روز روز ملنا ممکن نہیں، میں تمہارے لیے موبائل لایا ہوں، تو موبائل پر مجھ سے بات کر لیا کرو۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ اب ہم روزانہ رات کو فون پر باتیں کرنے لگے۔ منیب مجھے روزانہ ایک نئی بیٹری دیتا اور پرانی لے جاتا۔ اس طرح میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن منیب نے کہا کہ ہم لوگ کسی دربار پر جا رہے ہیں، تم لوگ بھی وہاں آ جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اسی بہانے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اس دن میں دربار پر گئی تو منیب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنی دلہن بنانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ منیب کی آنکھوں میں میرے لیے سچا پیار تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن پھر ایک مسئلہ ہو گیا۔ جھونپڑی میں آئی تو سب لوگ وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 دن بعد کہیں اور جانا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے منیب کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا، ہم رات کو ملیں گے، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ اس کے بعد تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس رات اس نے مجھے بتایا کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤں، وہ میرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن ہم لوگ شاہین آباد شفٹ ہو گئے۔ ٹھیک 2 دن بعد مجھے منیب نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں پاگل ہو گئی، جانتی نہیں تھی کہ منیب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ پھر ایک دن ہم لوگ ملتے ہوئے پکڑے گئے۔ میرے گھر والوں نے مار مار کر میرا برا حال کر دیا۔ منیب کہنے لگا، میں تمہیں اس عذاب سے نکال کر لے جاؤں گا، تم فکر مت کرنا، میں جلد ہی اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے لاؤں گا۔ ادھر میرے گھر والوں نے تانے دے دے کر میرا برا حال کر دیا، اور دوسری طرف منیب نے اپنے گھر والوں کو بہت منایا، مگر اس کے ابو نہ مانے، بولے تمہاری خوشی کے لیے میں اپنی عزت نہیں گنوا سکتا، اگر تمہیں اس جھونپڑی والے سے شادی کرنی ہی ہے تو پھر آئندہ اس گھر میں نہ آنا۔ منیب نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ گھر سے نکال دو، لیکن میں صنم کو نہیں بھول سکتا، اس سے پیار کرتا ہوں،
اسی وقت اس نے کپڑے بیگ میں ڈالے۔ اس کی ماں روکتی رہ گئی مگر وہ نہ مانا۔ اس وقت اس کے پاس 2000 روپے تھے۔ وہ گھر سے نکل کر اپنے دوست عبید کے گھر آ گیا۔ اس کے دوست نے اسے ایک فیکٹری میں کام دلا دیا۔ اب وہ فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ پہلی بار اس نے گھر سے نکل کر مزدوری کی تھی۔ پھر اس نے مجھے کال کر کے سب بتا دیا، کہا کہ میرا انتظار کرنا، کچھ بھی غلط مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، عمر بھر بھی تمہارا انتظار کرنا پڑا تو ضرور کروں گی۔ 3 دن کے بعد منیب کام پر گیا تو ماسٹر جی نے کہا تم چلے جاؤ، ہم کوئی اور بندہ رکھ لیں گے، تمہیں 8 دن ہوئے نہیں، تم نے 3 چھٹیاں بھی کر لیں۔ اس نے کہا ماسٹر جی مجھے تھوڑا کام تھا، وقت پر نہیں آ سکا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ فیکٹری کے مالک کی بیٹی تانیہ آ گئی۔ بولی کیا بات ہے ماسٹر جی، آج آپ بہت غصے میں ہیں۔ ماسٹر نے بتایا کہ نیا بندہ رکھا ہے، 6 دن کام کیا اور 3 دن چھٹیاں کر لیں، میں نے اس کو فارغ کیا ہے۔ خیر تانیہ نے منیب اور ماسٹر کی صلح کروا دی۔ اس دن تانیہ نے منیب سے کہا کہ اگر آئندہ تمہیں کوئی کام ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گی۔ تانیہ کی بات پر منیب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر 1 ماہ ہونے کو تھا۔ ایک شام منیب ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر تانیہ پر پڑی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا، وہ ایک دوست کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ آگے کی کہانی میں آپ کو منیب کی زبانی ہی سناتی ہوں۔ تانیہ مجھ پر کافی مہربان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کام کرنا میری مجبوری ہے۔ تانیہ بولی کیا مجبوری؟ اگر تم مجھے دوست سمجھتے ہو تو بتا دو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر بھی لیا، کہا کہ تم اپنے کوارٹر میں جاؤ، آج رات میں تم سے بات کروں گی۔ میں واپس چلا آیا۔ شام کو ایک نئے نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو تانیہ کی کال تھی۔ تانیہ نے کہا منیب تم کہاں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں فلاں روڈ پر ہوں۔ وہ مجھے کار میں پک کرنے آ گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کروایا۔ تانیہ کے گھر والوں نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی، ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ ضرور میری مدد کریں گے۔ کھانے کے بعد چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ تانیہ کے بھائی نے بھی مجھے بھائی جیسا مان دیا۔ یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ اس دن میں نے گھر آ کر صنم کو کال کی اور ساری بات بتا دی۔ صنم بولی ہاں منیب میں آپ کے ساتھ ہوں، اس جھونپڑی میں نہیں رہ سکتی، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے پھر سے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں جبکہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تم جہاں کہو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل تیار رہنا۔ اس کے بعد کال ڈراپ ہو گئی۔ میں نے صبح ناشتہ کیا، سب سے مل کر سرگودا کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں سرگودا پہنچا۔ مسلسل صنم سے رابطے میں تھا۔ 2 بجے میں صنم کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کھڑا تھا۔ اسے کہا کہ تم آ جاؤ، تمہارے برے دن اب ختم ہو گئے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں اسے لے کر سرگودا سے واپس حیدرآباد آیا۔ اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی، رنگ سیاہ ہو چکا تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ پھر میں صنم کو تانیہ کے گھر لے گیا۔ صنم تانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ انکل میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے منیب صنم بہت اچھی بچی ہے اور میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کروں تمہارے دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ میں نے کہا جی انکل مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، آپ جو بھی کریں گے ہماری بہتری کے لیے کریں گے۔ وہ بولے بیٹا ایک دن آئے گا تم میرے احسان مند ہوگے۔ میرا کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے صنم سے نمبر پر کال کی تو آگے سے تانیہ کہنے لگی چپ کر کے سو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اپنی بے عزتی کروا لو، میں ابھی پاپا کو بتا دوں گی۔ میں نے دوبارہ کال کی، بہت منتیں کیں مگر وہ نہ مانی۔ میں سیدھا تانیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ صنم سے کہا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ صنم بولی دیکھو منیب یہ سب کپڑے میرے ہیں، آپ ہی تانیہ نے لے کر دیے ہیں۔ کیسے ہیں؟ جس حساب سے صنم کہہ رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تانیہ بولی میں نے کب لے کر دیے؟ پاپا نے لے کر دیے تھے، میں تو صرف اس کے ساتھ گئی تھی۔ پاپا کہتے ہیں کہ ثانیہ جب تک صنم اس گھر میں ہے تم دونوں میرے لیے ایک جیسی ہو، جیسا تم پہنو گی ویسا ہی تانیہ پہنے گی۔ مجھے یہ بات سن کر کافی خوشی ہوئی لیکن پھر مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا۔ بہرحال اگلے دن میں فیکٹری چلا گیا۔ اب میں روز دیکھتا صنم کا حلیہ کافی بدل گیا تھا، صرف ایک گندمی رنگ تھا، کسی بھی صورت میں وہ تانیہ سے کم نہ تھی۔ تانیہ کا رنگ تو صاف تھا لیکن صنم کے نئے نقش تانیہ سے بھی پیارے تھے۔ صنم بہت خوبصورت لگتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا تم نقاب کیا کرو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ صنم کہنے لگی میں نے اپنا حلیہ صرف تمہارے لیے بدلا ہے۔ ایک دن صنم تانیہ کے ساتھ فیکٹری جانے لگی تو آنٹی نے روک لیا کہ آج فیکٹری نہیں جانا، اب اسے گھر کا کام سیکھنے دو، ساری عمر اس نے گھر کا کام کرنا ہے، اسے کچھ تو پتہ ہو۔
پھر میری صنم گھر میں نوکروں کے ساتھ کام کرنے لگی۔ 8 دن بعد ہم سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو صنم نے روک لیا، کہنے لگی سب سے پہلے حلوہ کھاؤ، میں نے آج تمہارے لیے خاص حلوہ بنایا ہے۔ میں نے حلوہ کھایا تو صنم کی بڑی تعریف کی۔ یہاں کر صنم واقعی بدل گئی تھی، اس نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ میں نے بھی صنم کو دیکھ دیکھ کر نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا جب تک انسان سے خدا راضی نہیں ہوتا اسے اس کی منزل نہیں ملتی۔ انکل بھی صنم سے بہت پیار کرنے لگے تھے، وہ ہم دونوں کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر ہم سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ صنم ان کی بیٹی سے بہت پیار کرتی، سارے گھر کا کام کرتی، انہیں شکایت کا موقع نہ دیتی۔ انکل نے بھی ہمیں بیٹے بیٹی کا پیار دیا۔ پھر انکل نے ایک دن مجھ سے وعدہ لیا۔ انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹے تم اور صنم یہاں کافی دن سے رہ رہے ہو، میں نے انسانی ہمدردی کے تحت تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں لگنے دی، کیونکہ میں جانتا تھا تم جن حالات سے لے کر صنم کو آئے ہو وہ یقیناً اس کے لیے بھی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں نے تمہیں اور صنم کو سہارا دیا، تمہاری ہر قسم کی مدد کی، لیکن میرے بیٹے، میری اپنی بیٹی تانیہ اس سب میں بہت پریشان ہے۔ وہ تمہیں چاہتی تھی، میں شروع سے ہی اس کا رجحان سمجھ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ ہی سمجھ جائے کہ تم صنم سے محبت کرتے ہو اور کبھی اس کے نہیں ہو سکتے، لیکن بیٹے اب مجھے حالات الٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مزید تمہاری وجہ سے جذباتی دباؤ کا شکار ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم صنم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو بھلے میری بیٹی سے شادی کر لو، میں صنم کی کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کر شادی کرا دوں گا۔ انکل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی صنم کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس نے بھی تو میرے لیے اپنے سبھی گھر والوں کو چھوڑا تھا، میں کیسے اسے دھوکہ دیتا؟ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا، جس گھر کو چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس گھر کو اگلے ہی دن خدا حافظ کہہ دیا۔ ہم لوگ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، یہ گھر کرائے کا تھا۔ ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ صنم میری بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، ہم نے جلد ہی نکاح کر لیا۔ زندگی یوں گزرنے لگی جیسے ہم نے خوابوں میں کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ میں آج بھی انکل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صنم کو بنیادی تربیت دی، اور تانیہ جس نے میری ہر حال میں مدد کی، لیکن کاش کہ لوگ احسان کے بدلے محبت نہ مانگیں۔ میں آج بھی تانیہ سے نہ جانے کیوں شرمندہ ہوں، حالانکہ نہ میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا، نہ ہی اسے کسی قسم کی امید دلائی تھی، مگر پھر بھی شاید میرے رویے نے اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہو، اسی لیے اس دن کے بعد سے میں تانیہ سے نہیں ملا۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تانیہ جہاں بھی ہے ہمیشہ خوش رہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔